نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام احکام دین میں خوش آمدید۔ آج کا ایک سوال یہ ہے کہ کیا عصر کے وقت میں نوافل پڑھنا منع ہے؟ جواب عرض یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا بالکل منع ہے اور مکروہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احناف کے نزدیک عصر کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عصر کی نماز اگر تاخیر سے پڑھیں گے تو نوافل کا وقت زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 5 بجے اور آپ نے اول وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی اور 5:15 بجے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی یا خواتین نے گھروں میں اپنے نماز پڑھ لی، تو اب ہوگا یہ کہ عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد جب آپ نے عصر کے فرض ادا کر لیے ہیں تو اب آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر آپ عصر کی نماز تاخیر کے ساتھ جماعت رکھتے یا خواتین اگر تاخیر سے پڑھتی، تاخیر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی تاخیر ہو کہ پھر مکروہ وقت شروع ہو جائے، غروب آفتاب کا وقت شروع ہو جائے، یہ تو پھر مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ اس سے پہلے کا جو وقت ہے، اگر جتنی وقت مستحب میں گنجائش ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اگر پڑھ لی جائے نماز کو تاخیر سے تو نوافل کا وقت زیادہ سے زیادہ ملے گا اور اس طرح کراہت کے وقت سے بچ جائیں گے، نوافل بھی زیادہ پڑھنے میں آئیں گے اور عصر کی نماز بھی اپنے وقت پہ صحیح طرح ادا ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا کہ کیا عصر کے بعد کھانا پینا منع ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت میں روزہ ہوتا ہے۔ جناب یہ بالکل بے بنیاد بات ہے اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، اور بلکہ ایسا سمجھنا بھی گناہ ہے اور شریعت کے اوپر افتراء ہے۔ میں ایک بات عرض کروں بطور تمہید انتہائی اختصار کے ساتھ کہ دین کے معاملے میں ہمیں بڑا حساس ہونا چاہیے اور بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، خاص طور پر دین کی طرف کسی مسئلے کو منسوب کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جی یہ دین کے اندر یہ بات ہے تو اس کے لیے دلیل شرعی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پر جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے مستند ہو یا نہ ہو، کسی قابل اعتماد شخص سے کسی عالم دین سے مسئلہ سنا ہو یا نہ سنا ہو اپنے طور پر بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی بہت سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کہیں پر کسی مقام پر نہیں فرمایا کہ عصر کے بعد روزہ ہوتا ہے، نہ آپ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔ اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر یہ بات ہے اور روزہ ہے، عصر کے بعد کھا پی نہیں سکتے، حدیث میں آیا ہے، تو کتنی سخت آپ وعید کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب دین کی طرف کوئی بات منسوب کر کے بیان کریں تو جب تک دلیل شرعی نہ ہو آگے کی بات بیان نہیں کیا کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کسی قسم کا کوئی روزہ نہیں ہوتا، کھا پی سکتے ہیں اور بالکل بلا کراہت کھانا پینا جائز ہے۔ ہمارے پاس ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ عصر کی نماز میں 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا یا پھر 3 رکعت میں تیسری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے لیے وہ بیٹھ گئے، پھر انہیں یاد آیا کہ یہ تو تیسری رکعت ہے، مجھے تو ایک اور رکعت پڑھنی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سجدہ سہو کیا، سلام پھیر دیا سجدہ سہو کر کے، تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ عرض یہ ہے کہ عصر کی نماز میں تیسری رکعت کے اندر اگر کسی نے قاعدہ اخیرہ کیا، قاعدہ اخیرہ کر کے سلام پھیر دیا، ایک طرف سلام پھیرا پھر یاد آیا یا دونوں طرف سلام پھیر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ چوتھی رکعت ہے، تو ایسی صورت میں فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنی بقیہ رکعت پوری کر لے اور
آخر میں سجدہ سہو کرے نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کرنا ہوگا کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد تیسری رکعت کے اندر ایک طرف سلام پھیرا، اس کے بعد کوئی ایسا فعل کیا جو مانع صلاۃ ہے، عمل کثیر کر لیا، کسی سے بات چیت کرنا شروع کر دی، یا قبلے سے پھر گئے، یا مسجد سے باہر نکل گئے، تو یہ سارے افعال وہ ہیں کہ جو مانع صلاۃ ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ ایک رکعت مزید پڑھ بھی لیں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک رکعت پڑھنے کے بعد مطلب تیسری رکعت کے اندر سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا فعل نہیں کیا جس کی وجہ سے نماز کے منافی کوئی کام ہو، نہ انہوں نے کوئی بات چیت کی، نہ عمل کثیر کیا، اور فوراً انہوں نے تیسری رکعت اب میں سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، یا دونوں طرف سلام پھیرا اور کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو نماز کے منافی ہو، نہ بات چیت کی، نہ کوئی کلام کیا کسی سے، اور اگلی رکعت پھر انہوں نے کھڑے ہو کے مکمل کی، آخر میں سجدہ سہو کیا، نماز ان کی ہو جائے گی۔ انہی کے سوال کا جو دوسری شک ہے وہ یہ ہے کہ تیسری رکعت کے اندر اگر وہ بیٹھ گئے آخری رکعت سمجھ کے اور سجدہ سہو پھر انہوں نے آخر میں کیا، یعنی انہیں تیسری رکعت میں یاد آ گیا کہ میں تیسری رکعت میں بیٹھا ہوں، چوتھی نہیں ہے، پھر وہ فوراً کھڑے ہوئے آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو بلا شبہ ان کی نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عدت میں عورت کو کن کن سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ عدت سے پردے کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی عدت کی اندر شریعت نے کوئی ایسا حکم بیان نہیں کیا کہ جس سے آپ یہ مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں عدت کے اندر ان سے پردہ کرنا ضروری ہے اور عدت کے علاوہ نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر جو غیر محارم ہیں، غیر محرم ہیں، تو جن سے پہلے عدت سے پہلے پردہ تھا انہی سے ابھی بھی پردہ ہے۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جن سے پردہ ہے غیر محرم، جیسے چچا زاد بھائی ہیں، مامو زاد بھائی ہیں، بہنوئی ہیں، ان سے پردہ ہوتا ہے، جیٹ ہے، دیور ہیں، ان سے پردہ ہوتا ہے، تو کیا اس پردے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ضرورت کی کوئی بات نہیں کر سکتی؟ تو یہ ایسا نہیں ہے، وہ ضرورت کی بات کر سکتی ہیں، اور ضرورت پڑنے پر ان سے بات چیت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بات چیت ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت اگر بیمار پڑ جاتی ہے تو کیا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے باہر جا سکتی ہے یا نہیں؟ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عدت کے دوران خاتون کسی خاص کمرے میں بیٹھی رہتی ہیں، اب لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، رات کے وقت میں شدت کی گرمی ہو، جس کمرے میں بیٹھی ہیں وہاں پر یو پی ایس سے، بیٹری سے کوئی چارجنگ فین وغیرہ بھی نہ ہو، نہ کوئی یو پی ایس کا انتظام ہو، تو اب اسی صورت میں کیا کریں کہ اسی کمرے ہی میں وہ بند رہے یا وہ دوسرے کمرے میں جا سکتی ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں آپ کہ عدت کے اندر اس مکان میں ہونا ضروری ہے جس مکان میں شوہر نے طلاق دی ہے یا اس مکان میں شوہر کی وفات ہوئی ہے۔ اگر کوئی دوسری شرعی وجہ نہیں ہے اس گھر میں عدت نہ کرنے کی، تو اس گھر سے باہر نہیں، اس گھر کے علاوہ کہیں اور عدت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب گھر کے اندر اعتکاف کی طرح کوئی کمرہ خاص کر لیا، بس اس کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتی، بلکہ اگر دوسرے کمرے میں سہولتیں ہیں وہاں جا سکتی ہے۔ بالکل گرمی کی شدت ہے، نہانا پڑتا ہے، نہا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ صحن میں آ سکتی ہیں ہوا کے لیے، ہوا کا اچھا اگر انتظام نہیں ہے کمرے کے اندر، صحن میں اچھی ہوا آتی ہے، وہ آ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عدت کے دوران اگر ان کو طبیعت خراب ہوتی ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا پڑتا ہے،
تو اس میں حرج نہیں ہے، ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکل سکتی ہیں، ڈاکٹر کے یہاں جا سکتی ہیں۔ بلکہ فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دوران عدت عورت کے ساتھ اگر اس طرح کی مجبوری درپیش ہو کہ وہ عورت اب کوئی کسب معاش کرتی ہو، کہیں جاب کرتی ہو، کہیں نوکری کرتی ہو، اور عدت کی وجہ سے اب وہ اگر نہیں جائے گی تو اس کی جاب ختم ہو جائے گی، نوکری ختم ہو جائے گی، اور اس کا گزر بسر سر گھر کا نہیں ہو سکے گا، یا گھر کے اندر اور کوئی سودا وغیرہ گھر کا سامان ضروریات زندگی کا لانے والا نہیں ہے، یہی ایک خاتون ہیں جو لا سکتی ہیں، جا سکتی ہیں، جا کے لا سکتی ہیں، اور کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے بقدر ضرورت جس میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے وہ گھر سے نکل کر اپنے کام کاج کو نمٹا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا عصر کے وقت میں نوافل پڑھنا منع ہے؟ یاد رکھیں، ایک ہے عصر کی نماز کا وقت اور ایک ہے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کا وقت۔ یعنی کہ مثال کے طور پر 5 بجے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور ظہر کا وقت ختم ہوا۔ اب 5 بجے ظہر کا وقت ختم ہو چکا ہے، عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو اس صورت میں نوافل پڑھنا بلا شبہ بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر عصر کی نماز کا وقت 5 بجے شروع ہوا، 5:15 بجے تک انہوں نے نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد جو عصر کا وقت بچا ہے اس میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے، احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اب اس میں یہی وجہ ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک عصر کی نماز کا جو وقت ہے، عصر کی نماز کے وقت میں تاخیر کی جائے، اتنی تاخیر بھی نہ ہو کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے، مستحب وقت کی رعایت کرتے ہوئے تاخیر کرنا بالکل افضل ہے تاکہ نوافل کا وقت زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے، لیکن اگر عصر کی نماز نہ پڑھی ہو تو اس سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ کیا سورج کے نکلتے وقت اور غروب کے وقت اور زوال کے وقت میں کسی بھی قسم کی نماز جائز نہیں ہے؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ سورج نکلتے وقت یعنی طلوع آفتاب کا وقت ہو، سورج غروب ہوتے وقت یعنی آفتاب کے غروب ہونے کا وقت ہو، یا استواء شمس ہو، زاویہ کبریٰ جسے عام طور پہ عوام زوال کا وقت کہتی ہے وہ وقت ہو، ان تینوں اوقات میں کسی بھی طرح کی نماز جائز نہیں ہے، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نوافل، نہ قضا، نہ ادا۔ ہاں البتہ اگر عصر کی نماز اس روز کی اگر کسی نے نہیں پڑھی، مثلا آج ہی کی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور عصر کے بعد مکروہ وقت شروع ہو گیا، یعنی مغرب سے پہلے کا جو 20 منٹ ہے وہ جو وقت ہے سورج کے غروب ہونے کا ہے وہ وقت شروع ہو چکا ہے، تو اگرچہ اس وقت کے اندر فرض، نوافل، قضا، ادا وغیرہ ہر طرح کی نماز ناجائز ہوتی ہے، لیکن شریعت نے یہ رعایت دی ہے کہ اگر کسی کی عصر کی نماز میں تاخیر ہو چکی ہے، آج کی عصر کی نماز یعنی گزشتہ دنوں میں اگر کسی کی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو ناجائز ہی ہے اگرچہ وہ مکروہ وقت میں پڑھے نوافل جو 20 منٹ ہیں، لیکن اگر آج کی عصر کی نماز نہیں پڑھی کسی وجہ سے تو پھر ایسی صورت میں وہ اس مکروہ وقت میں اس کو ادا کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اتنی تاخیر جان بوجھ کے کرنا گناہ ہے اور گناہگار ہوگا، حرام لکھا ہے علماء نے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، جان بوجھ کر اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہمیں یہ موصول ہوا کہ کیا عصر کے بعد کھانا پینا منع ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی روزہ ہوتا ہے۔ نہیں جی، اس وقت میں کوئی روزہ نہیں ہوتا عصر کے بعد، شریعت میں کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ایسی نص وارد نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکیں کہ عصر کے بعد کا روزہ ہوتا ہے، بلکہ یہ تو شریعت پر افطرا ہے۔
اور یہ ہم بہت کرتے ہیں دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یا مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے. بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم دین کا مسئلہ سمجھ کر, شریعت کا مسئلہ سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں یا واجب سمجھ رہے ہوتے ہیں, سنت یا مستحب سمجھ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ شریعت پر افتراء اور بہتان ہے. کوئی بھی بات دین کی طرف آپ منسوب کرنے سے پہلے اچھی طرح اس وعید کو ذہن میں بٹھا لیں کہ آقا دو جہاں نبی کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اب یہ کہنا کہ جی عصر کی نماز کے بعد روزہ ہوتا ہے شریعت کے اندر, تو یہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے, اور قرآن و حدیث کی طرف کسی بات کو منسوب کر دینا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو یہ شریعت پر افتراء ہے, اور اس کی وعید آپ سماعت کر چکے ہیں. لہٰذا اس سلسلے میں بڑی آپ احتیاط کیا کریں. اور میں تھوڑا سا اور اس کے اندر آپ کو احتیاط کا درس دوں گا کہ ہمارے یہاں پہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, اور اس میں بڑی بے باکی کے ساتھ جو ہے لوگ کسی بھی بات کو آگے پہنچا دیتے ہیں اور شریعت کا مسئلہ اس کو کہہ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اب جو ذو الحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے, آپ اس کا اگر چاند کی خوشخبری آپ اتنے لوگوں کو دیں گے تو آپ پہ جنت واجب ہو جائے گی. رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے, اس کے آنے کی آمد کی اگر آپ خبر اتنے افراد کو دے دیں گے تو آپ کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. تو یہ سب بے بنیاد ہیں اور اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے, اور اس کو اس طرح سے بیان کرنا گمراہی ہے اور گناہ ہے, اور اس سے آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. لہٰذا جو سوشل میڈیا کے ناظرین مجھے سماعت کر رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ میری عرض ہے کہ وہ اس بات کا بڑا لحاظ کیا کریں کہ کوئی بھی بات جب آپ تک پہنچا کرے جب تک وہ مستند ذرائع سے آپ تک نہ پہنچی ہو اور اس کو کسی اچھے عالم دین سے, مستند عالم دین سے اور باعتماد عالم دین سے آپ نے ویریفائی نہ کرا لیا ہو, اس وقت تک آپ آگے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا کریں, ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے. آپ غلط مسئلہ بیان کریں گے اور جتنے اس غلط مسئلے پر عمل کریں گے اس سب کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی جو غلطیوں سے محفوظ رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.